وہ میری رل گئی بھین پہاڑا وے جندہ اج تئی چیر مکا نہیں میں کو لوگ غریب رضا آدم میری رل گئی بھین پہاڑا جندہ اج تئی چیر مکا نہیں میں کو لوگ غریب رضا امام رضا اپنے گھر مجلس کرواتے تھے، نوکر چاکر غلام خدمت گزار، لیکن میرا مولا دریا خود بچھا۔ نوکر کہتے تھے مولا ہم بچھوائیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا ان پر کس کس نے آگے بیٹھا۔ لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے بڑا پسند ہے، میں مرشد جی آپ کی نظر کرتا ہوں، مقرب اللہ تیری زندگی کے فرماتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے کیری قیمتی شے ماں تے پیو۔ شاعر کہتے ہیں ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ ہے فرش ادا۔ مجلس سے اٹھا کرو نا اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، بیٹھا کر اس پہ ہاتھ پھیر کے چوما کرو، ملائکہ پر مس کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ادا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ یہ پھوڑی نہیں دعوت نامہ جناب زہرا ہے، جو عزادار آتا امام رضا اس کا استقبال فرماتے۔ آخر میں ذاکر حسین آیا دیبل خزائی، جیسے اس نے قدم رکھا امام اٹھے، خالی اٹھے نہیں امام اس کی طرف چلے، خالی چلے نہیں امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اور وہ لفظ کہا ہے میرے امام نے پوری کائنات کی حکومت ایک طرف اور جو ذاکر کو عزت دی ہے امام نے وہ فکرہ ایک طرف، گلے میں باہیں ڈال کے امام رضا فرماتے ہیں مرحبا میری دادی کے مددگار۔ اپنے پاس بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا دیبل محرم کا چاند طلوع ہو گیا، مولا میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے ہو؟ مجھے مولا کیسے ہو سکتا ہے محرم شروع ہو میں حسین کے لیے مرثیہ نہ لکھوں؟ علی کی عزت کی قسم امام نے ممبر لگایا، پھر امام نے پردے کی چادر لٹکائی، پردے کے پیچھے بی بی آ کے بیٹھی، امام نے کہا دیبل ممبر پہ جاؤ، بدن کانپنے لگا دیبل، کہتے مولا میں ممبر پہ جاؤں آپ؟ فرمایا میں نیچے بیٹھوں۔ میں نیچے بیٹھوں تو اس کا مولا زمانے کا امام فرش پہ ہو، میں ممبر پہ کیسے جاؤں؟ کہا تجھے کیا خبر کون کون آیا ہوا؟ کیا تو عرب کے رواج سے واقف نہیں؟ عربوں میں کسی کا بیٹا مر جائے عورتوں کے دروازے پہ مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی ہے، مردوں کے دروازے پہ آج تک مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا ہے۔ امام فرماتے جس دن سے حسین دنیا سے گئے ہیں حسین کی جہاں بھی مجلس ہوئی ہے دروازے پہ علی کھڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے دروازے پہ زہرا کھڑی ہوتی ہے۔ او خوش نصیب قوم، پوری ذمہ داری سے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے ایک لکھنؤ کے عالم سے سنا تھا کوئی مومن اس وقت تک کوئی مومنہ اس وقت تک مجلس میں آ نہیں سکتے جب تک مجلس سے ایک دن پہلے فاطمہ اور سجاد اس کے گھر جا کے اسے مجلس میں آنے کی دعوت نہ دے دے۔ زہرا دروازے پہ جاتی ہے، کل کی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا، میرے بچے کے مولا تمہارا ماتم قبول کرے، علی اکبر کے صدقہ تمہاری جوانیاں سلامت رہے، حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دیبل ممبر پر گیا، دیبل نے مجلس پڑھنا شروع کی، اس نے پہلا فکرہ کہا میں وہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، باجی وہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں جو امام کے گھر میں مجلس ہوئی اور شاعر نے امام کے گھر مجلس پڑھی۔ پہلا فکرہ پڑھا فاطمہ زہرا اپنی قبر سے نکل کے دیکھیے، آپ کے گلشن کے پھول کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے۔
شہید محسن نقوی کے اللہ درجات بلند کرے. سید زادے نے اس مجلس کا پورا ترجمہ کیا. اجازت ہو تو شہید محسن نقوی کے 2-3 شعر سناتا ہوں. شعر وہی ہے جو اس نے پڑھے، ترجمہ کیا محسن نقوی نے. محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. زہرا تیری کلیوں کا، اتنی مقبول مجلس ہے. میں منبر رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آل محمد کی عزت کی قسم، کسی معصوم کی شرکت مجلس اعظم میں جو نور کی بارش ہے، جو قبولیت ہے، اور قبولیت کی دلیل ہے مومن کا رونا، اور اس طرح سے تڑپ کے رونا. اور کیسے نہیں آئیں گے؟ پردیسی کا جنازہ ہے، لاوارث تو نہیں کہ کوئی اٹھانے والا نہ آئے. کوئی نجف سے اٹھانے آیا ہے، کوئی کربلا سے اٹھانے آیا ہے، کوئی کاشمیر سے اٹھانے آیا ہے. اور ایسے جوان بھائی کا جنازہ اٹھے، پھر بہنیں جنازہ چھوڑتی نہیں ہے. آج قوم والی مخدومہ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے کے لیے قوم کی دھرتی سے چھگ والو تمہارے ساتھ. یہ سوچ کے یہ رضا میں مسجد میں تو تجھے نہیں مل سکی، اللہ ان مومنوں کا بھلا کرے. یہ تیرا جنازہ اٹھا رہے ہیں، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے یاد آ رہا. موشن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کو صحرا میں بکھر جانا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، جو بندہ کہتے میں کبھی نہیں رویا اسے دعوت دے دو. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جان. اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے جو رضا غریب کے جنازے میں ہائے کر رہا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. کربلا سے حتی شاعر اور زین العابدین کے مصائب پڑھے، پھر محمد باقر کے مصائب پڑھے، پھر جعفر الصادق کے مصائب پڑھے، پھر موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھے. اور شاعر نے مجلس تمام کر، بڑی دنیا رو رہی تھی، بیویوں میں سے ماتم کی آواز آ رہی تھی. 8ویں امام کے گھر کی مجلس تھی. 7ویں امام کی شہادت کے بعد ذاکر چپ کر گیا، لیکن میرا امام روتا روتا مجمع سے کھڑا ہوا. آواز آئی دیبل آگے بڑھ. اس نے کہا مولا میں نے آگے نہیں لکھا. امام نے جیب سے ایک پرچی نکالی، کہا یہ میں پہلے سے لکھ کر لایا ہوں، یہ پڑھ. دیبل کہتے پرچی میں لکھا تھا فاطمہ تیرا ایک بیٹا تو اتنا غریب ہے جو نجف والے سے بھی دور ہے، کربلا والے سے بھی دور ہے، کاشمین والے سے بھی دور ہے. اسے ان قریب توس کی دھرتی پہ زہر دیا جائے گا اور عالم غربت میں اس کی قبر وہاں پہ بنے گی. دیبل کہتے میرے بدن میں کب کبھی تاری ہوئی. میں نے رو کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں اپنے آپ کو آپ کا پکا شیعہ سمجھتا تھا، لیکن مولا مجھے آج پتا چلا میرا ایمان مکمل نہیں. مجھے مدینے والے اماموں کا پتہ ہے، مجھے نجف والے کا پتہ ہے، مجھے کربلا والے کا پتہ ہے، مجھے کاشمین والے کا پتہ ہے، لیکن مولا مجھے تو نہیں پتا کہ تو اس میں فاطمہ کا کون سا بیٹا ہے کہ جسے زہر دے کے شہید کیا جائے گا. رو کے امام نے اپنا گریبان چاک کیا. امام رضا نے خاک اٹھا کے سر میں ڈالی، کہا دیبل میں وہ تیرا غریب امام ہوں جسے ان قریب توس میں بلایا جائے گا اور زہر دے کے شہید کیا جائے گا. عزادارو ایک مرتبہ دیبل نے رو کے شعر پڑھا، یا ماتم بپا ہوا. ماتم کو ہونا تھا کہ عورتوں میں سے ماتم بلند ہوا. دیبل
حسین نے دوسری دفعہ پڑھا زہرا تیرے ایک بیٹے کو توش میں زہر دی جائے گی. یہ ایک سفید بالوں والی کنیز عورتوں سے دوڑ کے اندر آئی, دیبل کے ممبر کے پاس آ کے رو کے کہتی ہے دیبل تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا. رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی ہیں, کبھی قوم والی بے ہوش ہوتی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے, کبھی کسی کے طلبے ملتے ہیں, کبھی کوئی بے ہوش ہوتی ہے. اور غازی تیرا ماتم قبول کرے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ شعر دوبارہ نہ پڑھنا. رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی. حسین کے ماتمیوں اگر اجازت دو تو ایک فکرہ میرے سینے میں تڑپ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے موسیٰ کاظم کی بیٹیوں, اے میری شہزادیوں, اے امام رضا کی بہنوں, ابھی تو بھائی سلامت کھڑا تھا, ابھی تو رضا کو زہر ملا نہیں تھا. تم نے خالی سنا کہ زہر ملے گا, بے ہوش ہو گئی. سلام زینب کے حوصلے پر جس نے سنا نہیں تھا کہ حسین مارا جائے گا, 70 قدم پہ قلعہ زینبیہ پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کرتی رہی, نہ مار. میری ماں نے چکیاں 20 گئے. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی. اللہ میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. قوم والی بی بی کہاں جا رہی تھی؟ بھائی سے ملنے. کس شہر میں جا رہی تھی؟ مشہد. اللہ تیری زندگی کرے علی اکبر کے جالین کا صدقہ. چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے. آپ کو پتا ہے اس لیے پوری بچے تو نظر جھکا دو. چلی کہاں سے تھی؟ مدینے سے. جا کہاں رہی تھی؟ مشہد. روزہ کہاں بنو؟ قم. کیوں بنو؟ سن لیا بھائی مارا گیا. ہائے کرنا جسے بات سمجھ آئیے. نہ پھر آگے جا سکی نہ پھر واپس جا سکی, کیونکہ بہنیں بھائی کی موت سن لیں تو سفر کرنے کی طاقت نہیں رہتی. گھر جا کے سوچنا کیا حوصلہ تھا زینب کا. 9 بھائی سپاہ ہو گئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی, سر پہ چادریں نہ تھی. کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس بازار. شام میں کہہ دیا کوئی اور شام ہے تو حکم کر. ادھر سے بہن چلی, ادھر ظالم نے حسد کے ساتھ انگوروں میں زہر ملا. اس ملعون نے جتنا یہ شاطر تھا بڑے شاطرانہ انداز میں میرے مولا کو زہر. کافی سارے انگور منگائے جو امام کی طرف سے ان میں زہر ملا. اس طرح امام کے سامنے رکھے. بے غیرت پہلا فکرہ کہتے ہیں ایسے انگور کائنات میں کوئی نہیں. رضا کی آواز ہے جنت میں اس سے کسی درجے کئی درجے اعلیٰ انگور. کہتے مولا نوش کر. فرمایا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں. بغیر دوسری طرف کہتے مولا انگور کھا. سید رو کے کہتے تجھے پردیسی پہ درس نہیں آتا. کہتے آپ مجھ سے بدگمانی کر رہے ہیں, دیکھو میں انگور کھا رہا ہوں. یہ اس طرف سے انگور کھانا شروع ہوا. امام کو کہتے انگور کھائے. امام نے ایک دانہ اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر بطول کے لال نے انگور کھائے. بغیرت کہتے ہیں اور کھا. امام نے فرمایا تیرا جو ایک سے کام ہو جائے گا
تجھے غریب کو اور انگور کھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے مولا کا چہرہ کا رنگ بدلا، امام نے اٹھ کے چلنا شروع کیا۔ بے غیرت کہتے کہاں جا رہے ہو؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہی جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ امام نے ایک چادر سر پہ رکھی، گھر کے اندر داخل ہوئے، یہ شور آندھی شروع ہوئی، دیوار کے دروازے ہلنے لگے، کھڑکیاں ہلنے لگی۔ امام نے غلاموں سے کہا کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو۔ امام اندر تشریف لے گئے، یا دروازے پہ دستک ہوئی۔ ابو سلط کہتے میں دروازے پر ہوں، ہر سما اور ابو سلط یہ امام کے صحابی کہتے میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں امام رضا کھڑے اور چہرے کی رنگت بھی ٹھیک۔ میں نے کہا مولا رضا یہ کوئی معجزہ ہے؟ آپ کو تو میں ابھی اندر چھوڑ کر آیا اور آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور آپ بالکل ٹھیک کھڑے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکلے۔ کہا میں رضا نہیں تقی ہوں۔ میں رضا نہیں، میں تقی ہوں۔ میں آخری وقت اپنے بابا کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ دروازے خود بخود کھلتے گئے، میرا نام امام 8ویں کے سرانے بیٹھا۔ عزاداروں تمہارے اور اپنے رونے کے لیے فکرہ کہتا ہوں، کوئی امام ایسا نہیں جس کا بیٹا آخری وقت اس کے سرانے نہ ہو۔ علی دنیا سے گئے، سرانے حسن تھا، حسن دنیا سے گئے، قاسم سینے پہ تھا۔ اکلوتا غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی کہ آخری وقت میں جس کا بیٹا اس کے پاس نہ تھا۔ البتہ ایک 4 سال کی معصومہ تھی جو شمر کی منتیں کرتی تھی، ظالم خنجر مارتا تھا، رو کے کہتی تھی میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ پھر مڑ مڑ کے کہتی تھی کوئی تو آئے جو میرے بابا کو بچائے۔ عزاداران امام مظلوم امام رضا نے محمد تقی سے کہا تقی جی بابا میرا گریبان چاک کر۔ امام رضا کا گریبان چاک کیا گیا۔ امام رضا کا محمد تقی جی بابا میرے سر میں خاک ڈال۔ میرے نام امام نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی اور تڑپ تڑپ کے رویا میرا مولا۔ نام امام تڑپ تڑپ کے رویا، پھر پاؤں کی طرف آ بیٹھا۔ اللہ نہ کرے کسی کے باپ پہ مشکل وقت آئے، اولاد ہمیشہ پاؤں کی طرف آگے بیٹھتی ہے۔ میرا امام پاؤں کی طرف آیا، پاؤں کو چوم چوم کے کہتے بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں، خاک تو میرے سر میں ڈالنی چاہیے، گریبان تو میرا چاک ہونا چاہیے۔ آپ نے گریبان چاک کیوں کرایا؟ آپ نے سر پہ خاک کیوں ڈالی؟ امام رضا فرماتے اے محمد تقی تیرا باپ چاہتا ہے جب میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اٹھوں تو حسین کا عزادار بن کے، حسین کا ماتمدار بن کے، تاکہ ہر کوئی کہے وہ جس کا گریبان پھٹا ہوا ہے یہ حسین کا عزادار ہے، وہ جس کے سر پہ خاک ہے وہ حسین کا عزادار ہے۔ اب میں اپنے مولا کے جنازے کا اعلان کرنے لگا ہوں جس کا مجھے سید نے حکم دیا ہے، جھولیاں پھیلا لو، کوئی دعا ہے تو پھول جاؤ۔ اب اپنی کوئی دعا نہ مانگنا، اب زہرا کو پرسہ دینا، اب علی کو پرسہ دینا۔ میں وہ اعلان کر رہا ہوں جو امیر کا، غریب کا، مسافر کا، ہر بندے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، علی رضا کا جنازہ بالکل تیار ہے، امام بارگاہ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کے پردیسی کے جنازے کو کندھا دینا چاہے تو ہمارے ساتھ مل کے غریب کا جنازہ، پردیسی کا جنازہ، اللہ راسی کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ میں کو لوگ غریب رضا